نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 78۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور ان میں سے لَفَرِيقًا، ایک گروہ ایسا ہے یہودیوں کا، یلوون، جو کیا کرتے ہیں، اپنی زبان کو بل دیتے ہیں۔ یلوون، اپنی زبان کو لئی، یعنی وہ زبان کو بدلتے ہیں، سچ بولنا تھا جھوٹ بولتے ہیں۔ یلوون السنتہم، اپنی زبانوں سے جھوٹ بکتے ہیں، بالکتاب، خدا کی کتاب میں تحریف کرنے کی خاطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چیزیں تھیں، ان کی تعریف کر کے کسی اور کو کچھ کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اوصاف تھیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ذمہ لگا دی۔ خدا کی کتاب کے اوصاف، اس میں تحریف کرتے ہیں، اور اب مسلمان اس خدا کی کتاب میں تحریف کرنے لگ گئے ہیں۔ قرآن کی آیات سے اور ان چیزوں سے وہ ثابت کرتے ہیں جو انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ بات نہیں کہی۔ تفسیروں میں تحریف آ گئی، متن تو تحریف نہ کر سکتے ٹیکسٹ کی، کیونکہ اللہ نے اس کی ذمہ داری بھی لی ہے، اور اب تو چھپ گیا قرآن ماشاءاللہ، ہر جگہ پایا جاتا ہے، لیکن اس کی تفسیر میں تحریف کرتے ہیں۔ پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط بات ہے، اس کے باوجود اسے ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ ایک صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے کہ نمازیں 3 ہیں، 5 نمازوں کا خدا نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اللہ نے ایک فجر کی نماز کا ذکر نہ، ظہر، عصر اور مغرب، یہ 3 نمازیں ہیں، باقی عشاء اور فجر کا تو خدا نے کہیں ذکر ہی نہیں کیا، لہذا یہ خام خواہ مسلمان اپنے ذمے لگائے بیٹھے ہیں، اور صرف سنت سے ثابت ہوتا ہے، پڑھی پڑھی نہ پڑھی نہ پڑھی، اور وہ قرآن ہی سے ثابت کرتے ہیں الیاذ باللہ، اور اس طرح کی بےہودہ چیزیں کئی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ یہودی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں اس تعریف کو، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے یہ خدا کی کتاب میں شامل ہے۔ یہ ہو کی ضمیر جو ہے نا، یہ لوٹ رہی ہے اس حصے کی جانب جو کچھ انہوں نے خود گھڑا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یلوون السنتہم، جو کیا کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو بل دیتے ہیں، یہ بالکتاب، خدا کی کتاب تورات وغیرہ میں، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم اسے سمجھو، جو تحریف انہوں نے کی ہے نا، جو گڑبڑ انہوں نے کی ہے، اس کے متعلق تم سمجھو کہ من الکتاب، یہ کتاب کا حصہ ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیے، سارا کفر اور غلط بیان کر کے آخر پہ آیت ایسے ترکیب سے پڑھنا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بھی خدا کی کتاب میں شامل ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ایک صاحب نے شراب کے بارے میں ایک پمفلٹ لکھا، اور اس میں کہا کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ دیکھو اس وقت نشہ نہ کرو جب تم نے خدا کو یاد کرنا ہو، اور ایک اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب تک تمہیں پتا چلے کہ تم کیا کچھ پڑھ رہے ہو بس اس وقت تک ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ٹھیک نہیں۔ اور اس پہ پھر حنفی فقہا کے مسلک لکھ دیا ہے کہ حنفیوں نے کہا ہے کہ فلاں فلاں شراب حرام ہے، باقی وہ کہتے ہیں کہ یہ شراب پاک ہے، تو وہ کہتے ہیں جو چیز پاک ہے وہ پی بھی جا سکتی ہے۔ اس لیے حنفیوں کا مسلک تو شراب کے بارے میں حلال کا ہے، یہ میں پہلے تشریح آپ سے عرض کر چکا نا، یہ ہے کرتوت، اور بہت سی چیزیں الیاذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا یہ یہودی ایسے کرتے ہیں تاکہ وہ جو حصہ اپنے پاس سے بڑھایا ہے اسے سمجھیں کہ یہ کتاب ہے، وما هو من الکتاب، اور یہ کتاب میں سے نہیں ہے، ویقولون هو من عند اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے، وما هو من عند اللہ، اور یہ چیزیں اللہ کی جانب سے نہیں ہیں، گناہ کے کام ان کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ ایک بات آپ کو ویسے کہہ دیتے ہیں، اگر فرض کر لیجئے کسی کو بھی موقع ملے آپ میں سے قرآن پاک پہ کام کرنے کا، تفسیر کا، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کس سے کام لے لے، تو یہ جو آیت ہے نا، اس میں 5 تفسیروں کو ضرور دیکھنا، سمجھے، وگرنہ یہ آیت حل نہیں ہوتی۔ اس پہ اتنے مشکل چیزیں ہیں جو ہم بیان بھی نہیں کرتے آپ سے، اور کہتے بھی نہیں اس لیے کہ اتنا وقت بھی نہیں ہے، پڑھانے کا ہے، یعنی اس بات کو بیان کرنے کا نہیں۔ ایک جساس رحمت اللہ علیہ نے اور ابو حیان اندلسی، ان دونوں نے یہاں پر ایک علمی بحث کی ہے، اور امام رازی اور روح المعانی نے اس بحث پر پھر بحث کی ہے کہ حیان نے کیا کہا ہے، جساس نے کیا کہا ہے،
اور پھر رازی کہتے ہیں یہ کہا ہے، صاحب المعانی کہتے ہیں یہ کہا ہے، یہ چار، اور امام عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ نے بھی کچھ اس پہ بڑا مختصر سا لکھا ہے، لیکن سارا عطر نکال کے مولانا نے لکھ دیا ہے. یہ 5 تفسیریں اگر اس آیت پر کبھی بھی کسی کو کام کرنے کا موقع ملے تو ان 5 میں جو کچھ لکھا ہے اسے دیکھیے گا، اس کے بغیر وغیرہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اپنے پاس سے گھڑ کے کہتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، لوگو اللہ نے کوئی جھوٹ نازل نہیں کیا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہیں سب علم ہے، جان بوجھ کے خدا کی باتوں کو جھوٹا کرتے، جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے. اب آیا، یہ تو ہو گئے یہودی. اب پھر دوبارہ یہاں سے عیسائیوں کی بات شروع ہوئی، اور عیسائیوں نے اس شبے کا اظہار کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود تعلیم دے کے گئے تھے. وہ کہتے تھے میری عبادت کرنا، وہ تو خود کہہ کے گئے تھے ہم تو اس لیے عبادت کرتے ہیں. اللہ نے کیا پیاری بات کہی ہے یہاں پہ، یہ ہے قرآن.